السلام علیکم۔ نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الاسطین۔ ناظرین، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اب چیف جسٹس قاضی فائز باقاعدہ طور پر بینچز کی تشکیل اور کیسز کو جو مقرر کرنے کا معاملہ ہے وہ مشاورت کے ساتھ کر رہے ہیں 2 سینئر ججز کے ساتھ۔ اگلے ہفتے کی کاز لسٹ جاری ہو گئی ہے اور اگلے ہفتے کون کون سے اہم مقدمات جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں سماعت کے لیے، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگلے ہفتے میں ہی ملٹری کورٹس کے خلاف جو کیسز ہیں یا پھر 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے درخواست ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کے متعلق جو 1128 تقریباً اپیلیں ہیں اس پر سماعت 16 اکتوبر کو 3 رکنی بینچ کرے گا اور اس بینچ کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد کیسر کا 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے بعد ان کی ضمانت ہوئی تھی، تو صوبائی حکومت نے وہ کیس جو ہے وہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 19 اکتوبر 2023 کو ہوگی۔ 2 رکنی بینچ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں یہ کیس سنے گا، لیکن سب سے اہم جو کیس ہے جس کی سماعت ہے اگلے ہفتے وہ ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے۔ 18 اکتوبر کو اس کیس کی سماعت ہوگی اور بینچ کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز کریں گے۔ 3 رکنی بینچ ہے، اس میں کافی کچھ نکلنے کا امکان ہے کیونکہ یہ بحریہ ٹاؤن کا کیس ہے، اس میں بہت چیزیں جو ہیں سامنے آئی ہیں۔ ویسے تو یہ عمل درآمد کے مرحلے پر ہے۔ 460 ارب روپے کا سپریم کورٹ نے ملک ریاض کو کہا تھا کہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو آپ نے زمین لے کر اپنا بحریہ ٹاؤن بنایا تھا، اب آپ 460 ارب روپے دیں اقساط کی صورت میں، اور اس پہ جو ہے تو سندھ حکومت نے کہا تھا کہ یہ پیسہ چونکہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہے اس لیے سندھ حکومت کا حق ہے کہ سندھ حکومت کے خزانے میں 460 ارب روپیہ جمع کرایا جائے، لیکن یہ معاملہ یہ سپریم کورٹ نے اپنے پاس رکھا ہے اور سپریم کورٹ میں ہی یہ اقساط جمع کرائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس میں سب سے جو بڑا جو معاملہ ہے وہ ہے 190 ملین پاؤنڈز والا۔ وہ گزشتہ دور میں عمران خان کی حکومت میں کیبنٹ میں یہ معاملہ گیا تھا جب برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کو واپس کرنے کی بات کی تھی، تو وہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے انسٹالمنٹ میں ایڈجسٹ کی گئی۔ اب ہونا تو یہ تھا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستانی حکومت کو الگ سے ملتے اور ملک ریاض اپنی جیب سے 460 ارب روپیہ الگ سے جمع کراتے، لیکن وہی 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ملک ریاض کی جانب سے اقساط میں انسٹالمنٹ میں ایڈجسٹ کر لیے گئے۔ اس وقت رجسٹرار تھے ارباب عارف اور انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی اور اس سارے معاملے کو شہزاد اکبر نے دیکھا تھا اور انہوں نے ہی ڈیل کرائی تھی۔ ویسے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ملک ریاض کو ان پہ بڑی مہربانیاں کی گئیں اور کھلے عام کی گئیں، جیسے کہ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، پھر روڈا پروجیکٹ ہے اس میں سیکنڈ فیز میں بھی ملک ریاض کا نام آیا۔ سپریم کورٹ میں جو بحریہ ٹاؤن کا کیس چل رہا تھا، سندھ حکومت نے تو دعویٰ کیا ہی تھا ان پیسوں کا، لیکن وفاقی حکومت نے بھی ایک درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا سپریم کورٹ کو کہ یہ جو 460 ارب روپیہ ہے وہ وفاقی حکومت کو دیا جائے۔ اسی درخواست میں کچھ ایسے کاغذات دستاویزات لگائے گئے تھے جس میں یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں بھی ملک ریاض بطور پارٹنر یا اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے اس میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں ایک بہت اہم معاملہ ہے، جب یہ اس کیس کا فیصلہ آیا تھا، جب ابھی تو عمل درآمد کے سٹیج پر ہے، لیکن جب مین فیصلہ آیا تھا اس فیصلے میں ڈی ایچ اے کے حوالے سے بھی آبزرویشنز دی گئی تھیں اور کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو ڈی ایچ اے کا معاملہ بھی اس پر بھی سو موٹو لینا چاہیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز جب یہ معاملہ دیکھیں گے تو کیا ڈی ایچ اے کا معاملہ بھی اس کو بھی ٹچ کیا جائے گا یا نہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ آج دو ڈیولپمنٹس ہیں، دو نظر ثانی درخواستیں دائر ہوئی ہیں۔ ایک نیب ترامیم میں پر جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، عمر عطا بندیال نے جو فیصلہ دیا تھا ریٹائرمنٹ سے قبل جاتے جاتے انہوں نے ایک اس پہ نظر ثانی درخواست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر جو فیصلہ آیا اس کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی گئی ہے۔ ویسے تو وفاقی حکومت اگلے ہفتے وفاقی حکومت غور کریے کہ اگلے ہفتے نظر ثانی درخواست نیب امینڈمنٹس ایکٹ پہ جو فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف دائر کریں، لیکن آج عبدالجبار نامی ایک شخص نے نظر ثانی درخواست دائر کی ہے، اور ان کے خلاف کیس چل رہا تھا نیب میں، اور جب یہ ترامیم آئی، یہ قانون پاس ہوا، تو ان کا کیس جو ہے وہ اینٹی کرپشن کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، لیکن جب فیصلہ آیا تو تمام کیسز جو ہے سب کچھ ریورس ہو گیا اور اینٹی کرپشن سے معاملہ دوبارہ نیب میں چلا گیا، اور اس طرح عبدالجبار نامی شخص جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے بطور متاثرہ فریق آج سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ مجھے سنے بغیر جو ہے اس کیس کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ویسے تو اگر تو ان کی درخواست نظر ثانی درخواست جو ہے تو وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے، اس کو سنا جاتا ہے، تو پھر تو ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں آ جائیں گی، لیکن سب سے جو اہم نظر ثانی درخواست ہوگی وہ ہوگی وفاقی حکومت کی جانب سے، کیونکہ قانون وفاقی حکومت نے ہی اس کیس کو پلیٹ کیا ہے، دفاع کیا تھا نیب امینڈمنٹس کو، تو جو اہم درخواست ہوگی نظر ثانی کی وہ ہوگی وفاقی حکومت ہی کی۔ اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ اس کیس میں پٹیشنر تھے ایک محمد شاہد رانا، یہ 10 پٹیشنرز میں سے یہ بھی ایک تھے، اور انہوں نے ان پرسن دلائل دیے تھے اپنے اس کے ایکٹ کے خلاف، تو جب فیصلہ آیا تو آج انہوں نے نظر ثانی درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے حصے کا کام خود کرنے کی بجائے آئندہ پارلیمنٹ سے انتظامی احکامات لینے کی روایت بن جائے گی، یعنی کہ اب چونکہ ایکٹ جو ہے تو وہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز کے حوالے سے پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے، تو یہ اب روایت بن جائے گی کہ آئندہ بھی پارلیمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات دیکھے۔ فیصلے سے سپریم کورٹ نے اپنے انتظامی اختیارات جو عدل کی فراہمی اور حصول کے لیے وہ استعمال کرتی ہے وہ بھی کلی یا جزوی طور پر پارلیمنٹ کو تفویض کر دیے ہیں، جس کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ پھر انہوں نے نظر ثانی درخواست میں یہ بھی کہا ہے کہ 184(3) کے تحت دیے گئے فیصلے کی داد رسی جو ہے بذریعہ نظر ثانی آرٹیکل 188 کے تحت کی جا سکتی ہے۔ اگر پارلیمان اپیل کی داد رسی مہیا کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ 184(3) کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو کہ کیس میں بھی ڈسکس ہوئی ہیں۔ پھر نظر ثانی درخواست میں محمد شاہد رانا کا یہ بھی کہنا ہے کہ 191 کو استعمال کرتے ہوئے 1980 کے جو رولز ہیں وہ مرتب کیے تھے، اور آرڈر 11 میں بینچز کی تشکیل اور مقدمات کی جو فکسیشن کا طریقہ کار ہے اس کا اختیار چیف جسٹس کو دیا تھا۔ اس آرڈر میں ترمیم صرف سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے۔ سب سے اہم اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ ہفتے میں 90 روز میں عام انتخابات کرانے سے متعلق جو درخواست ہے وہ فکس ہو رہی ہے، تو اس میں بینچ کے ممبران کون کون شامل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس کا جو معاملہ چل رہا ہے، 6 رکنی بینچ نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کیس کی سماعت کی تھی، اور پھر عمر عطا بندیال ریٹائر ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ملٹری کورٹ سے متعلق کیسز کو اس میں بینچ کی فارمیشن کیا کرتے ہیں اور اس معاملے کو کس طرح لیتے ہیں۔ ویسے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ملٹری کورٹس کے حوالے سے اپنا ایک موقف ہے جو انہوں نے 21ویں ترمیم والے کیس میں دیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ جو ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہوگا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔